اسے بے شرمی کہا جائے یا ایک بےغیرتی کہا جائے، مگر بہرحال یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہزاروں، اب یہ خبر آئی ہے، کنفرم خبر ہے کہ ہزاروں بیوروکریٹس غریب ترین پاکستانیوں کا وظیفہ کھا گئے۔ کچھ نے تو اپنی بیگمات کے نام بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کروا دیے، ان کے نام پر پیسے لیتے رہے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھرکس نکال دیا۔ سب سے زیادہ لوٹ مار بلوچستان اور سندھ میں ہوئی ہے، اور آپ کو جان کے دھچکا لگے گا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ہر 3 مہینوں پر وظیفہ لینے والے افراد میں گریڈ 16 سے 21 تک کے آفیسر شامل ہیں، اور یہ رقم ماہانہ تقریباً 1600 روپے بنتی ہے۔ جی ہاں، 21 سے 17 گریڈ تک کے افسران 1600 روپے، جی ایسا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 4834 روپے ہر 3 مہینے میں مستحق غریب ترین افراد کو پہنچائے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ نہ جانے کب سے چل رہا ہوگا کہ یہ لوگ دراصل یہ سرکاری افسران یہ پیسے اپنے اکاؤنٹس میں لے رہے تھے، اور پی ٹی آئی کی حکومت میں آنے کے بعد اب یہ بات سامنے آئی ہے، اور جب دوبارہ سروے کرایا گیا تو یہ پتا چلا کہ یہ کس انداز کی اور کس لیول کا گھپلہ تھا جو جاری تھا۔ مجموعی طور پہ 2543 افسران، یا ہمیں بتایا گیا ہے کنفرم، اس بی آئی ایس پی کے فہرست سے ان کے نام نکالے گئے ہیں کیونکہ یہ وظیفے لے رہے تھے۔ سب سے زیادہ بلوچستان اور سندھ کے افسران نے بی آئی ایس پی کے ذریعے رقوم وصول کی، گریڈ 21 کے 3، گریڈ 20 کے 59، اور وہ لوگ ہیں جو کہ یہ غریبوں کا وظیفہ وصول کرتے تھے، جبکہ گریڈ 19 کے 429 429 افسران، گریڈ 18 کے 604، گریڈ 17 کے 1446 افراد جو تھے وہ اس سے مستفیض ہو رہے تھے اور یہ غریبوں کا وظیفہ کھا رہے تھے۔ سندھ میں گریڈ 18 کے 342 افسران نے بی آئی ایس پی سے فائدہ اٹھایا۔ خود بی آئی ایس پی کے 6 افسران جو بی آئی ایس پی میں کام کرتے تھے اپنے نام پہ وظیفہ لے رہے تھے، یعنی اپنے ہوتے سوتوں کے نام پہ لے رہے تھے۔ اس کے علاوہ سرکاری افسران جو تھے، آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پیسے کس کے لیے مختص ہے، بیواؤں کے لیے، مسکینوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، مگر ان کا حق، ان کے پیسے یہ افسران کھاتے تھے۔ درجنوں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی بیگمات کے نام رجسٹر کرائے ہوئے تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ افسران اور ان کے اہل خانہ نے بی آئی ایس پی سے 9 سال وظیفہ لیا۔ غیر مستحق افراد کو بی آئی ایس پی پروگرام سے نکالنے کا عمل اب جاری ہے، اور اس سلسلے میں تقریباً 8 لاکھ سے زائد ایسے نام ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں جو کہ سسپیکٹ ہیں، جو کسی بھی اس صورتحال میں اس وظیفے کے مستحق نہیں ہیں، اور اب ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ خوشائند بات یہ ہے، آج اس میں اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، قومی اسمبلی میں ان سرکاری ملازمین کو سزا دینے کے لیے آئین میں ترمیم کا بل پیش کر دیا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خود اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ یا انکم سپورٹ پروگرام کا مستحق افراد دلا کر پیسے لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ گریڈ 21 تک کے ملوث سرکاری افسران کو ملازمت سے نکال دیا جائے، 10 سال قید کی سزا سنائی جائے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ بی آئی ایس پی کے 6 ملازمان کے خلاف کارروائی کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ گریڈ 17 کے 6 افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پورے ملک میں اس سلسلے میں کارروائی کی جائے گی۔ سندھ میں اس سلسلے میں کیا کارروائی کی جائے گی، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں صوبائی وزیر اطلاعات جناب سعید غنی۔ بہت بہت شکریہ سعید غنی صاحب، بتائیے گا یہ معاملات حکومت سندھ تک بھی پہنچے ہیں، حکومت سندھ اس سلسلے میں کیا کارروائی کر رہی ہے؟ ایک تو کونسل یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ناجائز، اور جو الفاظ آپ نے استعمال کیے میں اس کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ یہ پیسے جو ہیں پاکستان کے غریب ترین فیملیز کے لیے ہیں، وہ انہیں کو جانے چاہیے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ ہر جگہ، ہر ادارے میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں کہ وہاں مس یوز کیا جاتا ہے اپنے عہدے کو یا ذمہ داریوں کو، اور یہ شاید اس پی ایس پی میں بھی ہوا ہے۔ ایک تو ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ 54 لاکھ خاندان ہیں جو اس پی آئی ایس پی سے مستفید ہو رہے ہیں، اور 54 لاکھ لوگوں میں اگر 2-2,500 افراد ایسے پائے گئے ہیں جو اپنے عہدوں کا غلط استعمال کر کے اس کو مس یوز کریں، تو پرسنٹیج وائز بہت کم ہے۔ لیکن سعید غنی صاحب، 54 لاکھ سرکاری لوگوں کے لیے تو اسکیم نہیں ہے نا، تو پرسنٹیج تو آپ کم کہہ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں 54 لاکھ میں سے 2,000، مگر 2,500 سرکاری ملازمین 17 سے 21 تک کے یہ لے رہے ہیں۔ یہ تو کسی قوم کو بنی کہ اس کے امیج کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ 2,500 لوگ اس سینئر آفیسرز جو ہیں وہ ان غریبوں کا وظیفہ کھا رہے ہوں، تو یہ اٹ سیلف ایک بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ہاں سر، میں آپ کی بات سے اتفاق کر رہا ہوں، میں کچھ اور کہنے جا رہا ہوں، ذرا مجھے تھوڑی سی اجازت دیں تاکہ میں بات پوری کر سکوں۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ان 2-2,500 لوگوں کی بنا پر اتنے بڑے اچھے پروجیکٹ کو کنٹروورشل نہیں بننا چاہیے۔ جو لوگ ہیں یہ 2,500 ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی پائے جاتے ہیں، ان کے خلاف بالکل کارروائی ہونی چاہیے، ان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے، عبرت کا نشان بننا چاہیے،
تاکہ اس قسم کے لوگ اس قسم کی حرکتیں نہ کر سکیں. لیکن ایک چیز جو 8 لاکھ آپ نے فگر بتائی اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نومبر میں پی ٹی آئی کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں جہاں عمران خان صاحب خود موجود تھے, جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے ثانیہ نشتر صاحبہ, جب وہ پریزنٹیشن دینے لگی تو وہاں موجود پی ٹی آئی کے ممبران نے اس پہ سخت اعتراضات اٹھائے اور یہ اتنے دباؤ میں آئیں کہ بیچاری رو پڑی اس اجلاس کے اندر. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ تمام جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں ان کو یہ پیسے مل رہے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. اگر اس میٹنگ کے 1.5 مہینے بعد یہ آئے گا کہ یہ 8 لاکھ لوگوں کو ہم اس فہرست سے نکال رہے ہیں, تو میں یقیناً اس بات کا شبہ کر سکتا ہوں کہ یہ جو 8 لاکھ کی فگر نکالی گئی ہے صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے نکالی گئی ہے. جو لوگ غلط کر رہے ہیں یہ بالکل ایک پراپر ایکسرسائز ہونی چاہیے. اگر 17 گریڈ کا 16 گریڈ کا کوئی بھی جو کرائٹیریا پہ نہیں آتا, کوئی اس قسم کا مس یوز کر رہا ہے اس پروجیکٹ کو, اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. لیکن اس بنیاد پر اس پورے پروجیکٹ کو, پوری اسکیم کو, پورے منصوبے کو متنازع نہیں بنایا جانا چاہیے. میں صرف یہ ذکر کرنا چاہوں. یقیناً. بہت بہت شکریہ جناب سعید غنی ہمارے ساتھ موجود تھے.